السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قابل مبارکباد ہے ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما محترم حبیب عبدالرحمن الحامد صاحب، جو برسہ برس سے امت مسلمہ کو جگانے اور امت مسلمہ میں ایمان کی حقیقی اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے یہاں پر غزوہ احد کی تاریخ بیان کرنے کے لیے مختلف علماء کرام کو یہاں مدعو کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک تبدیلی آئے۔ غزوہ احد کی جو تاریخ ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب عبدالرحمن الحامد صاحب کو حافظہ دیا، جس کی بنا پر انہیں سینکڑوں اصحاب کی یاد زبانی یاد ہے، اور اسی بنا پر جب وہ اپنا خطاب کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم رن میں موجود ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں تاریخ پر روشنی کے لیے حبیب عبدالرحمن الحامد صاحب ہی سے گزارش کروں گا کہ وہ تاریخ پر روشنی ڈالیں، کیونکہ ہم سب، آپ سب کے علاوہ میں خود بھی حبیب عبدالرحمن الحامد صاحب کو بارہا سننا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے بیان میں وہ تازگی اور وہ تمام حالات کو پیش کرنے کی صلاحیت اور جس کیفیت سے وہ بیان کرتے ہیں، میں خود ان کا بہت ہی شائدہ ہوں۔ میں یہاں پر تاریخ بیان نہیں کروں گا، البتہ تاریخ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، کیونکہ میرے بھائی حسین شہید صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی یہاں پر مخاطب کرنے والے ہیں۔ تو میرا مزاج ابتدائی سے یہ رہا ہے کہ ہم کو ان واقعات سے کیا درس حاصل ہوتا ہے، اور اس سے ہم کو اپنے حال کو اور مستقبل کو کس طرح روشن کیا جا سکتا ہے، کس طرح ہم اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ جیسا کہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا ذہن میں آ رہا ہے کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو ہمارا حال ہے کہ تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ الحمدللہ قرآن مجید میں ہمیں خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے، مژدہ سنایا ہے۔ کیا؟ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ نہ تم گھبراؤ، نہ تم فکر مند ہو، تم ہی چھا جانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ الحمدللہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، بشرطے کہ اس شرط کو پورا کرنا ہے۔ تو اس شرط کی طرف میں توجہ دلاؤں گا کہ الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں، کروڑا کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ آپ کے سامنے وہ حدیث شریف رکھنا چاہوں گا کہ چند صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے، اور جا کر سرکار دو علیہ وسلم جب بیان کیے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ اس دور میں میری امت پر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے چنے ہوئے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام فکر مند ہوئے اور پوچھے کہ یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم رہیں گے؟
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تعداد میں تو ہم بہت زیادہ رہیں گے، تعداد میں تو ہم بہت زیادہ رہیں گے۔ پھر سرکار دو علیہ وسلم سے پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، پھر یا رسول اللہ جب ہم تعداد میں زیادہ رہیں گے تو پھر کس طرح وہ ٹوٹ پڑیں گے؟ تو بولے کہ تمہارا وزن بالکل بے وزن ہو کر رہ جاؤ گے، تم ایک جس طرح سمندر میں جس طرح پانی میں کنجال کی کیفیت ہوتی ہے اس طرح تمہاری یہ سو کیفیت ہو جائے گی کہ تم بے وزن ہو کر رہ جاؤ گے۔ آج ہم کو یہ دیکھنے کا ہے، غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو، غزوہ بدر اور غزوہ احد یہ دو ایسے جنگیں ہیں، ایسے غزوات ہیں جو اسلام کی تاریخ کو پلٹ دیے ہیں اور اسلام کی ایسی عکاسی پیش کی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف مشرکان مکہ بلکہ یہود و نصارہ فکر مند ہو گئے تھے۔ جب غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے سرفراز فرمایا، جب کامیابی سے سرفراز فرمایا تو اہل مکہ پریشان ہو گئے، اہل مکہ پریشان ہو گئے۔ اور پھر جب غزوہ احد کا معاملہ آیا، جب غزوہ احد ہوا دوسرے سال، غزوہ بدر کے دوسرے سال 3 ہجری میں جب غزوہ احد ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معاملہ ہوا وہ تاریخ تو آپ بیان کریں گے، لیکن میں 2-3 باتیں غزوہ احد سے جو عکس کیا ہوں وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول، بلکہ اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز ہمارے اندر پیدا ہونا ہے، میں آپ لوگوں کے لیے صرف پیغام دے رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو، اس سے ہم کو کیا چیز ہم کو حاصل ہوئی، ہم کیا اس سے عکس کرتے ہیں۔ تو پہلی سب سے بڑی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سب سے پہلی سنت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، میں چیزہ بات کرتے ہوئے آپ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھوں گا کیونکہ بنیادی باتیں ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے اور اس کو ہمارے اندر اتارنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سنت، جو سب سے پہلی سنت ہمارے سامنے آئی وہ کیا ہے؟ سرکار دو علیہ وسلم کی سب سے پہلی سنت وہ آئی جب 13 سالہ مکی دور گزرا، جب 13 سال مکی دور گزرا، اس کے بعد پھر آپ کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک تبلیغ کا کام خاموشی سے کیا۔ 3 سال تبلیغ کا کام خاموشی سے کرنے کے بعد پھر حکم ہوا کہ عام منادی کی جائے، عام منادی کی جائے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جو اعلان کیا، یہ سرکار دو علیہ وسلم کی سب سے پہلی سنت ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے۔ اس سنت کو ہمارے لیے سب سے پہلے میں پیش کر رہا ہوں، اس سنت کو ہمارے لیے اپنانا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ اعلان کیا، تمام لوگ جب مکے والے جمع ہو گئے تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ اے اہل مکہ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس مکے کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ ہوا چاہتا ہے، ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو تمام اہل مکہ نے ایک زبان ہو کر کہا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت جو ہمارے سامنے آتی ہے، جو ہمیں دعوت دیتی ہے، کیا کہ سرکار دو علیہ وسلم کو تمام اہل مکہ نے یہ کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہم تمہاری بات کو مانتے ہیں اس لیے کہ تم نیک ماں باپ کی اولاد ہو، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم امانت دار ہو، تم نیک انسان ہو، تم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ یہ تمام اہل مکہ نے سرکار دو علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا اعلان کیا کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ یہ سنت سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اندر آئی ہے۔ ہم تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کو ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ سرکار دو علیہ وسلم کی وہ پہلی سنت، یعنی کہ 13 سالہ زندگی تبلیغ کی ابتدائی، اس کے بعد 40 سال اس سے پہلے کی ولادت سے لے کر 40 سالہ زندگی سرکار دو علیہ وسلم کی مکے میں جو گزری، اور پھر 13 سالہ تبلیغ کی جو زندگی گزری وہ اس طرح گزری کہ تمام اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آج امت مسلمہ میں یہ بات انخواہ ہو چکی ہے کہ آج صادق اور امین کہلائے جانے والی امت، آج ہمارے جیسو کیا کیا معاملے ہو رہے ہیں آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے اندر اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے، ہم کو اپنے آپ میں وہ مومنانہ صفات ادا کرنا ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کیا کہ اگر تم میں مومنانہ صفات اگر پیدا ہو جائے تو پھر تمہیں گھبرانے اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اب دوسری سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت، اسے بھی چھپا کر رکھ دیا گیا، جسے الحمدللہ میرے بھائی حبیب عبدالرحمن زندہ کر رہے ہیں۔ میں انہیں جو ہے سو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ عمر زراعت کرے۔ وہ کیا ہے دوسری سنت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ دوسری سنت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے،
13 साल मक्के में जो अहले मक्का में आपकी विलादत हुई और वहाँ पर तबलीग इस्लाम किए, तो सिर्फ चंद सौ लोग इस्लाम कबूल किए, चंद सौ लोग इस्लाम में दाखिल हुए। कितने साल के बाद? 13 साल सरकार वसल्लम ने वहाँ पर जो है सो तबलीग का काम किया। जो सबसे ज़्यादा जानने वाले लोगों में इस्लाम कबूल करने वाले चंद सौ लोग इस्लाम कबूल किए। अब देखिए आप कि जब हिजरत की है सरकार वसल्लम, जब हुक्म हुआ हिजरत करने का, अब ये सुन्नत को अपनाने की ज़रूरत है। पहली सुन्नत मोमिनाना सिफात अपने अंदर पैदा करना है। हमारे मोमिनाना सिफात पहले अंदर करना है कि हम मुसलमान हैं, और उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि अल्लाह के सामने जवाबदेही का तसव्वुर हमें होना चाहिए। अल्लाह के सामने जवाबदेही का तसव्वुर होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अल्लाह देख रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो फरिश्ते नोट कर रहे हैं, वो हमारे को अल्लाह तबारक व तआला के पास हमको जवाब देना है। इस तरीके की जब हमको ये सिफ़ात हमीदा हमारे अंदर आ जाएंगे। अब आपके सामने दूसरी सुन्नत आती है, क्या? हिजरत की सुन्नत। सरकार वसल्लम की हिजरत की सुन्नत हमारे सामने आती है। हिजरत की है सरकार दो वसल्लम, तने तनहा हिजरत किए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम के साथ गए। जब हिजरत करने के बाद आप देखिए कि सरकार वसल्लम की यहाँ पर क्या ज़िंदगी है, यहाँ पर क्या आपका ये सब ज़िंदगी का क्या चीज़ आपने पेश की है। वो पेश किए कि सबसे पहले आपने 2 साल तो माहिदात किए, और फिर मक्के के लोगों को जो लिटे पिटे आए थे उनको मदनी जो साहबा थे उनका भाई बनाया। इन्नमल मोमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई है, तमाम मुसलमान आपस में भाई है। ये सुन्नत को हमको अपनाना है कि मुझको ये देखना है। सरकार दो वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आपके सामने पेश कराऊँ कि वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद दूसरे के लिए अपने लिए जो पसंद करता है वो अपने दूसरे भाई के लिए पसंद ना करे। ये सिफ़ात हमीदा हमारे अंदर पैदा होना है कि हम जो करने जा रहे हैं, हम जो चीज़ पसंद करते हैं वही चीज़ हमारे भाई के भी अंदर पैदा हो। वही चीज़ भी सरकार वसल्लम, इसी बात को सरकार वसल्लम ने पेश किया और मक्की साहबा को मदनी साहबा से पेश करके यहाँ पर मईशत को बेहतर करने की आपने कोशिश की। मईशत बेहतर रहेगी तो तमाम काम सुकून से हो गए। अब ये माहिदा 2 साल तक आपका एक काम रहा। उसके बाद ग़ज़वे बदर हुई। ग़ज़वे बदर में आप देखिए कि जो सुन्नत सरकार वसल्लम की आ रही है, 313 सहाबा को मैदान में लेकर चले गए। इस बात को आम करने की ज़रूरत है। इन पैगामात को आज हमारे नौजवान नस्लों में पैदा करने की ज़रूरत है। क्या? जंगो जदाल, जहदो जिहाद वाली कैफियत, ये जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं? इस्लाम अखलाक से फैला। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के बड़े बड़े जलसों में मैंने मुखातिब करके ये बात कहा कि इस्लाम सिर्फ अखलाक से नहीं फैला, इस्लाम के फैलने में तलवार का भी बड़ा ज़ोर है, और हक़ है ये बात, और ये हक़ मैं साबित करूँगा। क्या? सरकार वसल्लम जब हिजरत करने के बाद आप देखिए कि सिर्फ दूसरे साल जंग बदर होती है, ग़ज़वे बदर दूसरे साल होती है, दूसरे साल ग़ज़वे बदर हुई। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने फ़तह कामरानी से सरफ़राज़ फरमाया, जब फ़तह कामरानी से सरफ़राज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी संभल ही रहे थे कि मक्के वालों ने फिर हमला करने की कोशिश की, तो ग़ज़वे उहद अंजाम पाई। ग़ज़वे उहद जो तीसरे हिजरी में ग़ज़वे उहद हुआ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो ग़ज़वात की जो ज़िंदगी है आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि तफसील से हमारे हुसैन शहीद को भी सुनना है, फिर असल जो है सो हमारे हबीब अब्दुर्रहमान आलम साहब को पूरी तारीख़ की रोशनी में बात सुनना है। लेकिन आपके सामने सीधा वो बातें रख रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि हमारे अंदर पैदा हो। मैं ये चाहता हूँ कि बारकत से एक इनक़लाब पैदा हो, मैं ये चाहता हूँ कि इनक़लाब पैदा हो। बारकस मेरा महल्ला, बारकस के लोग मेरे अपने लोग हैं। मैं इससे, क्योंकि बचपना मैं यहाँ पर गुजारा हूँ, यहाँ पर जिस वक्त 5 पैसे 10 पैसे में जो हरीस बटती थी वो मैं खाया से हूँ 5 पैसे 10 पैसे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाइयों में वो इनक़लाब पैदा हो। हम जो ऐसे क़िस्से कहानियाँ सुनकर उठकर चले जाने के लिए नहीं, ये क़िस्से कहानियाँ नहीं है, ये वाक़यात नहीं है, ये हमारे लिए रहबरी करते हैं हमारी कामयाब ज़िंदगी के लिए। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हकीकी मोहब्बत है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सुन्नतों को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना पड़ेगा। अगर हम दुनियावी एतबार से थोड़े बहुत कुछ ओहदे मिल जाते हैं, या गली नालियाँ अगर साफ़ कर लेते हैं, या किसी के पीछे जयजार कर लेते हैं, ये हमारा मकसद हयात नहीं है, ये तो कोई अहमियत ही नहीं रखते। हमारा मकसद तो ये है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के क़ानून को नाफिज़ करना, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह के हुजूर लाकर झुका देना, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है।
ये ज़िंदगी का मकसद हयात, इससे हटके और कोई मकसद हयात हमारा नहीं है, इससे हटकर और कोई मकसद हयात नहीं है, क्योंकि सरकार दो अलैहि वसल्लम का इससे हटकर कोई मकसद हयात नहीं था, क्योंकि सहाबा कराम का इससे हटकर कोई मकसद हयात नहीं था। और इसी मकसद हयात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर कहा। आज हम उन आयत को भूल चुके हैं जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर आयत की है। क्या कुरान में अल्लाह तआला ने कहा, क्या कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। हमको अल्लाह तबारक व तआला ने खैर उम्मत बनाकर पैदा किया, खैर उम्मत बनाकर पैदा किया। क्यों? कि हम इनकलाब लाए, हम तब्दीली लाए समाज में, हम माशरे में तब्दीली लाए। हम जहाँ बुराई हो रही उस बुराई को रोके। सरकार दो अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहाँ कहीं बुराई को देखो तो अपने हाथ से रोको, अपनी ताकत से रोको। क्यों ये बयानात नहीं होते? मैं कहता हूँ क्यों ये बयानात नहीं होते? हाथ से रोक दो, ताकत से रोको। क्यों? पहले आप में इस्लाही पहलू आ जाए, पहले आप में वो चीज़ें तो पैदा हो जाए, सिफात हमीदा तो पैदा है। और फिर जो अगर ताकत से नहीं रोक सकते, ज़बान से बुरा कहो, ज़बान से रोको जहाँ बुराई हो रही, ज़बान से रोको। और अगर ज़बान से बुरा नहीं, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा जानो। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का ये आखिरी दर्जा करार दिया, ईमान का ये आखिरी दर्जा करार दिया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस हालत में भी अगर कोई, आप अंदाज़ा लगा लिए, अगर कोई मेरे सामने मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को अगर कोई छेड़ता है तो इस हालत में भी मैं उठकर मार दूंगा या मर जाना पसंद करूँगा, उठ के मार दूंगा या मर जाना पसंद करूँगा। और इधर दीन पर हमले होने जा रहे हैं, दीन की फ़िक्र हमको करना है, लेकिन हमें कोई दीन की फ़िक्र नहीं, कोई दीन की फ़िक्र नहीं। इसलिए कि हकीकी ईमानी स्पिरिट जो हमारे अंदर पैदा होना चाहिए था वो ईमानी स्पिरिट तो हमारे अंदर नहीं है। हम भी दुनिया के दूसरे लोगों की तरह हम भी दुनियादारी में महू है, हम भी दुनिया में उसी में लगे हुए, हम भी मालूम मता हासिल करना चाहते, हम भी जाओ जलाल हासिल करना चाहते, हम भी कुछ मनसब हासिल हो जाए ये चाहते हैं। जबकि तुम्हारा मनसब तो अल्लाह तबारक व तआला खैर उम्मत बनाकर पैदा किया, इसकी तरफ हमको तवज्जो करना था। अब आप देखिए कि दूसरी सुन्नत सरकार वसल्लम की जो आ रही है, क्या है दूसरी सुन्नत? तलवार की सुन्नत। 13 साल आपने तबलीग का काम किया, सब्र व सिबात से काम किया, सब्र व सिबात के साथ काम किया। कितने मुसलमान हुए? 300-400 500 से बढ़कर मुसलमान नहीं। जब हिजरत किए, हिजरत करने के बाद ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे उहद, ग़ज़वे हुनैन, अब ये सिलसिला जारी है। तो आपको बताऊं, ग़ज़वे बदर कब हुआ? 2 हिजरी में हुआ। फ़तेह मक्का कब हुआ? 8 हिजरी में हुआ। सिर्फ 6 साल के अरसे में, सिर्फ 6 साल के अरसे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुकाम से तन्हा बेसरो सामान की हालत में निकले थे, और आज जब फ़तेह मक्का होता है 8 हिजरी में रमज़ानी के महीने में फ़तेह मक्का होता है, तो आपके साथ 10,000 सहाबा कराम साथ थे। कितने? 10,000 सहाबा कराम आपके साथ थे। और ये 10,000 सहाबा कराम को साथ लेकर सरकार दो अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया। और मक्का फ़तह करके जो मक्के में रखे हुए जो बुत थे, मक्के में रखे हुए जो बुत थे, उन बुतों को अपने हाथों से गिराया, अपने हाथों से निकाल दिया, अपने हाथों से गिरा दिया। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है मेरे भाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहद व जिहाद वाली ज़िंदगी को अपनाना आज हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आज हमारा मामला ये है, नहीं ऐसा नहीं है, वो जज्बाती बातें नहीं है, जज्बाती कोई बात नहीं है, जज्बाती कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि इन नौजवानों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक सुन्नत इनमें उतर जाए, हर एक सुन्नत के अपनाने वाले बन जाए। आज हम इन नौजवानों को क्यों इस तरह देख रहे हैं? क्यों हम इस तरह देख रहे हैं? आज आप देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। यहाँ पर बसरावी साहब भी मौजूद है, यहाँ पर हबीब अब्दुर्रहमान साहब भी मौजूद है। किस बात पे मना किया? ये टेढ़े बिंगे जो बाला बना रहे हैं ना, इधर से बाला हल कम कर रहे हैं, इधर से बाला कम करके इधर से जो बाला बना रहे हैं, सरकार दो आलम वसल्लम ने बतला दिया ये बात 1400 साल पहले कि आखिरी ज़माने में ऐसे लोग हो जाएंगे मेरी उम्मत में कि टेढ़े बिंगे बाल बनाएंगे, इधर से बाल तरसवाएंगे, इधर से बाल तरसवाएंगे और इस तरीके से बाला बनाएंगे। आप उम्मती होकर, आप सरकार दो अलैहि वसल्लम की उम्मती होकर नाचने गाने वालों की सूरत बनाते हैं और आप ये कहते हैं कि अल्लाह की हमको मदद नहीं आती। किस तरह मदद आएगी? किस तरह मदद आएगी? हमको सुन्नतों को अपनाना पड़ेगा, एक एक सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। और जितनी बुराइयां हैं, जो समाज में जो बुराइयां हैं वो हमसे फैल रही है, दूसरों को मत बोलिए। क्यों? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदार आप हैं समाज की बुराइयों को ख़त्म करने के। लेकिन ये आपका मामला क्या है? आप भी सुबह उठ रहे, कमाने की फ़िक्र में निकल गए, बीवी बच्चे माँ बाप व्यवस्था कर लिए, अकेले हलाल कमाई कमा लिए, बस बाकी ख़त्म, बस खाती ज़िंदगी इतनी है। तो फिर ये जंगो जिहाद की ज़िंदगी क्यों पैदा है? इस ज़िंदगी में सबसे पहली बात आपके सामने, अब मैं मुख्तसर करते हुए बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ,
وہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ حقیقی محبت ہونی چاہیے، بے پناہ حقیقی محبت ہونی چاہیے۔ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بات کھل کے میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں، آج کھل کے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ دیا گیا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ دیا گیا۔ اگر ہم صرف ایمان لکھ لیں گے، ہم یہ تصور میں ہیں، میں وہ بھلائیوں میں ڈالنا نہیں چاہتا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیے، الحمدللہ دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے اقرار کر دیے، جنت ہمارے باپ کی۔ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو جنت ملے گی، لیکن بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد ملے گی، بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد ملے گی، ایسے آسانی سے نہیں ملتی۔ اگر ایسے ہی آسانی سے اگر مل جاتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم نے تمہاری جانوں اور مالوں کے عوض، تمہاری جانوں اور مالوں کے جنت کے عوض ہم نے تمہاری جانوں اور مالوں کو خرید لیا، تمہارے جنت کے عوض تمہاری جانوں اور مالوں کو خرید لیا۔ قرآن مجید میں اس بات کا اعلان نہیں کرتا تھا، یعنی کہ جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، جان بھی اس کی، مال بھی اس کا۔ ہم یہ تھوڑے بہت جو 1000 10,000 50,000 1,00,000 2,00,000 1 کروڑ 2 کروڑ بننا پکا لیے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو کامیاب اپنی زندگی گزار دیے۔ بلا شبہ جتنا کمایا ہے آپ نے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ حلال سے نہیں، اگر حرام کمائی سے اگر کماتے ہیں اور اس کو جیسے جمع کر جوڑ کر رکھتے ہیں تو قرآن میں بھی اس کی بھی تنبیہات آئی ہیں، قرآن میں بھی اس کی تنبیہات آئی ہے۔ میں اسی لیے جہاں کہیں بھی جمعہ کا خطاب ہو یا جہاں کہیں بھی جلسے ہو، میں انہی باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی خطیب حضرات ہوتے ہیں میں انہیں انہی باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ سنتوں کو پیدا کریے، وہ حقیقی محبت پیدا کیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رہے گی تو آپ کی کامیابی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیے، کسی کی محبت کام آنے والی نہیں ہے، کسی کی محبت کام آنے والی نہیں ہے۔ محبت کام آنے والی ہے تو صرف اور صرف سرکار دو علیہ وسلم کی محبت اور اتباع، صرف محبت نہیں، اتباع۔ فاتبعونی کہا اللہ تعالیٰ۔ اب ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں میں بالخصوص، نہیں اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کرنے والا، سب اللہ کرنے والا، سب اللہ کرنے والا۔ غوث پاک نے یہ کہا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے، اللہ سب اللہ کرنے والا ہے۔ میں بھی مانتا ہوں، میرا بھی ایمان وہی ہے، اللہ کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا اس کی طرف فکر کرو، اللہ نے کیا کہا؟ سب کرنے والا اللہ ہے، سب دینے والا اللہ ہے، بے شک میرا بھی وہی ایمان ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ چاہے وہ آئے تو شریف قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، جو کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، کیا کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اتباع کرے، میری اتباع کرے۔ کس کی؟ سرکار دو علیہ وسلم کی اتباع کرے، میری اتباع کرے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ محور کیا ہے؟ محور کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار دو علیہ وسلم کی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں بہت سختی سے بات کرنے والا ہوں، میں کبھی بھی نرمی سے بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ نرم میرا مزاج ہے، لیکن بات میں سخت کرتا ہوں، بات میں سخت کرتا ہوں۔ کیا آج معاملہ؟ نہیں، ٹوپی پہننا سنت ہے، نہیں پینے تو بھی چلتا۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، نہیں رکھے تو بھی چلتا۔ ناچنے والے گانے والوں کی طرح تم داڑھی رکھو گے، تمہارے ماں باپ اندھے ہیں، نہیں دیکھ رہے وہ داڑھی رکھ کے آ رہا سو، لیکن وہ داڑھی کیسی ہے؟ ناچنے گانے والوں کی طرح ٹیڑھی بنگی داڑھی رکھ کر آ رہا، اس کو آپ نہیں روک رہے، دوزخی بن رہا ہے، اور تمہارے لیے بھی دوزخ کا سبب بن رہا ہے، تمہارے لیے بھی دوزخی بن رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم سنتوں کو چھوڑ کر، تم سرکار دو علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر، سرکار دو علیہ وسلم ہم سب کچھ کرتے کس کے لیے کرتے؟ ہم سب کچھ کرتے کس کے لیے کرتے؟ ہم کر رہے ہیں ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ خوش ہو جائے، رسول خوش ہو جائے، ہماری آخرت سمجھ جائے، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، ہماری آخرت سمجھ آئے، ہماری آخرت کامیاب ہو، اسی کے لیے کر رہے ہیں نا، یہ کسی کے لیے کر رہے نہیں کر رہے ہیں۔
کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عقل حلال کمائی کما رہے ہیں، کسی لیے کر رہے ہیں؟ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بیوی بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، عقل حلال کما کے کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ اور وہ اللہ جس کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فاتبعونی۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہے، تو آپ کا فریضہ یہ ہے کہ میرے رسول کی اتباع کرے، تب میں تمہیں محبت کروں گا اور تمہاری مغفرت کروں گا، تب تمہاری مغفرت کروں گا۔ تو اس سے یہی بات سامنے آ گئی، زیادہ لمبا بات نہیں، ایک ہی بات سامنے آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں اتارو، اپنے دلوں میں اتارو، اور ایمان بنا لو اپنا، اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ سرکار دو علیہ وسلم کی سیرت، سرکار وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو کو آپ اپنانے والے بن جائے۔ آپ اندازہ لگا لیے ہوں گے، سرکار دو علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ ہم بڑی جان سے کہتے ہیں سرکار وسلم رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہے۔ 13 سال آپ نے تبلیغ کا کام کیا، صبر و ثبات کا۔ آپ کو معلوم ہے جب ہجرت کرنے کے بعد 10 سال آپ کی زندگی ہے، ہجرت کے بعد آپ کی زندگی 10 سالہ زندگی ہے۔ 10 سالہ زندگی میں کتنی جنگیں لڑی معلوم ہے آپ کو؟ 69 جنگیں لڑی گئی ہیں، 69، جس میں سے 27 غزوات ہیں، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات میں آپ نے حصہ لیا۔ غزوہ کہتے ہی اسے جس جنگ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حصہ لیتے ہیں۔ 27 غزوات کتنے سال میں؟ 10 سال میں۔ 10 سال میں 67 جنگیں لڑی گئی، 67 جنگیں لڑی گئی، اور جو ہے سو 27 غزوات میں آپ شریک ہوئے، 27 غزوات میں آپ شریک ہوئے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیے کہ دونوں پہلو مسلمان مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پہلو زندگی جو ہے، تمام سیرتیں اس کو اپنانا لے، اس کو اپنانا لے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کیا سنت ہے؟ سرکار دو علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ انا نبی رحمت، انا نبی ملحمت، انا نبی رحمت، انا نبی ملحمت۔ میں رحمتوں کا نبی بھی ہوں، میں معرکوں کا نبی بھی ہوں، میں معرکوں کا نبی بھی ہوں، میں جنگوں کا نبی بھی ہوں۔ یہ سرکار دو علیہ وسلم رحمت العالمین نے بتایا۔ آپ کیوں بیان کرنے سے رکتے؟ سرکار دو علیہ وسلم کا کوئی پہلو، خدا کی قسم کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جسے ہم کو چھپانے کی ضرورت ہے۔ ان نوجوانوں کو بتلانے کی ضرورت ہے، ان نوجوانوں کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ تم جہاں پر مبلغ اسلام بنو گے وہیں پر مجاہد اسلام بھی بننا ہے، تم جہاں پر مبلغ اسلام بنو گے وہاں پر مجاہد اسلام بھی بننا ہے، لیکن اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت کے لیے میں سب سے بڑا ذمہ دار آج کے دور میں وہ خطبہ کو دیتا ہوں جو جمعہ کے خطیب حضرات ہیں، ان کو میں ذمہ دار کہلوانے دیتا ہوں، کیونکہ وہ بہتر طریقے سے، اب دیکھیے آپ الحمدللہ سینکڑوں لوگ آئے، کھائے پیے، الحمدللہ جلسہ بھی ہے معلوم، لیکن اب کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جتنے الحمدللہ۔ کیوں؟ کہ دین سے ہمارے کو لگاؤ نہیں رہا، دین سے ہم کو دلچسپی نہیں رہی۔ کیوں؟ ہمارے ماں باپ بھی دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اسی مال و متاع کو، اسی بلڈنگوں کو کمانے ہی میں سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ سانس ٹوٹی سب برخاست، سانس ٹوٹی سب ختم، وہ چیز ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ ساتھ آپ کے آنے والی چیز آپ کے نیک اعمال ہے، آپ کے نیک اعمال ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ تو وہ ایمانی حرارت ہمارے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بارکت سے ایک انقلاب پیدا ہو۔ میں چاہوں گا کہ یہاں کے ذمہ دار ہیں، بالخصوص ہمارے ابو بکر ہے، عبداللہ با حامد ہے، یہ ہمارے بیگ صاحب ہے، یہ ہمارے بھائی ہے، شیخ صاحب ہے، ہمارے بسائی صاحب ہے، حبیب صاحب ہے، یہ سب مل کر آج ہمارے اندر سنتوں کی تبلیغ کے لیے نوجوانوں کو ترغیب دو۔ جو کلین شیف ہے انہیں سنت کی طرح داڑھی چھوڑنے کی ترغیب دو، جو ٹیڑھے بنگے بال بنا رہے ہیں انہیں ڈانٹو، انہیں بولو کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر کر، ان کے احکام کی خلاف ورزی کر کر، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں سرخروئی حاصل ہو جائے، تو ایسے تو حاصل نہیں ہو سکتی، ایسے تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تمہیں بھی قربانیاں دینا پڑے گا۔ یہ جو واقعات، یہ جو غزوات ہیں، قربانیوں کے واقعات ہیں۔ کیا واقعات ہیں؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی جو پہلے مبلغ اسلام، سب سے پہلے جنہیں اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کو ہجرت کر کے بھیجنے کے بعد سب سے پہلے مبلغ بنا کر مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوہ احد میں علم بردار تھے، علم بردار تھے، وہی مصعب بن عمیر علم بردار تھے، نوجوان علم بردار تھے۔ اور کیسے نوجوان؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہم۔ مصعب بن عمیر کی پرورش ایسے گھر میں ہوئی تھی، بات کو ختم کر رہا ہوں، غزوہ احد پر آ کر، مصعب بن عمیر پر آ کر، کیا
مصعب بن عمر کی پرورش ایسے گھر میں ہوئی تھی کہ جن کے لباس ملک شام اور عراق کو بھیج کر سلا کر منگایا جاتا تھا۔ آج ہمارے نوجوان 200-400 1000 2000 کا لباس پہن لے کے اکڑ کے پھر رہے ہیں، اور 30-50 روپے کی وہ عطر کی شیشی لگا لے کے بہت خوش پھر رہے۔ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عطر لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے تو گھروں میں لوگ وہ سن کر کہتے تھے کہ شاید مصعب جا رہے ہیں، اور جب اسلام قبول کیے، وہی اسلام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہی اسلام آج بھی ہے۔ وہ اللہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہی اللہ آج بھی ہے، وہی اللہ آج بھی ہے ہمارے ساتھ، وہی رسول آج بھی ہے ہمارے ساتھ، وہی قرآن جو آہستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں اترا تھا، لیکن ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، ادھر صحابہ عمل کرتے، ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، ادھر صحابہ کرام عمل کرتے۔ یہ کیا؟ یہ ایمان تھا سرکار دو علیہ وسلم پر حقیقی، صحابہ کرام کو کہ جو بول دیے وہ امر ہے۔ اب یہاں پر حلیف آتا نہ بے آتا میرے جیسے لوگ، وہ سنت ہے، ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کر دو بھی چلتا۔ تو کیا تیری عقل کیا؟ میرے کو تو یہ دیکھنا ہے کہ ثابت ہو گئی کہ یہ ثابت، یہ حدیث شریف ہے تو اس کو اپنا لینا تیرا ایمان کا فریضہ ہے، اور اگر تو اپنا نہیں رہا ہے تو ایمان سے تو گزرتا ہے، ایمان سے گزر، کیوں کہ تم منہ پھیر رہا ہے۔ میرے بھائی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مصعب بن عمر کو جب اسلام قبول کیے تو جب ان کی والدہ گھر سے باہر نکال دیے تو بالکل معذرزاد حالت میں تو آپ جو سو کمبل کو اوڑھ کر آپ ایک ببول کا کانٹا لگا کر سرکار دو علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایسے نبی، ایسی شخصیت جو ہر قسم کے ان کے پاس عیش و آرام کے سامان مہیا تھے، لیکن جب اسلام قبول کیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کا رشتہ جوڑ دیا تو تمام دنیاوی رشتوں کو چھوڑ دیا۔ غزوہ احد میں کون تھے؟ ایک صحابی کے سامنے جو کافر جو سامنے لڑنے آ رہا ہے، کوئی ماموں تھا، کوئی چچا تھا، کوئی بھائی تھا، سب رشتہ داری تھے، لیکن تلوار چلی حق کے لیے، بول دیا کہ نہیں، میں نہیں جانتا، میں اللہ اس کے رسول کو جاننے والا ہوں اور کسی کو نہیں جانتا، جو آئے گا وہ مٹ کر رہے گا۔ تو اس طریقے سے ہم کو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی لائیں، سن کر نہ جائیں، بلکہ یہ سوچیں رات بھر کہ کس طرح ہماری سرکار دو علیہ وسلم سے محبت ہو سکتی ہے۔ آج ہم تھوڑے موٹے اتنے ذرا کچھ عہدہ پا لیے، ان کے پیچھے زندگیاں لگا دے رہے ہیں، فضول کے، جبکہ تم خود وہ بن سکتے ہو، لیکن تم ابھی پیچھے کب تک پیچھے رہتے؟ آگے بڑھنے کی سوچو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں امام بنایا ہے، امام بننے کی سوچو۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اب جو بھی تقاریر ہوں گے، ہمارے حسین شہید صاحب بیان کریں گے، پھر حبیب صاحب بیان کریں گے، جب وہ پوری تاریخ جب آپ کے سامنے آ گئی تو آج رات میں جا کر بستر پر لیٹ کر سوچئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں دے کر اس اسلام کو جو سو پروان چڑھایا، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی ایک عمل ہم سرکار دو علیہ وسلم کی محبت میں کوئی ایک عمل ہم چھوڑے جو ہم کو پسند ہے، کیونکہ قرآن نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو سرکار نے دے دیا ہے وہ لے لو، اور جسے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ دین تو میں تو صرف یہ 2 جملوں کا نام سمجھتا ہوں، جو سرکار نے دیا اسے لے لو، اور جو سرکار نے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ دین صرف میرے پاس 2 ہی جملوں کا نام ہے، صرف یہی 2 جملوں کا نام ہے، جو سرکار نے دیا اسے لے لو، اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ یہ دین ہے۔ تو اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس دین کے لیے ہم نے کیا کیا۔ اب ہم 50 سال 60 سال کی عمروں سے گزر رہے ہیں، ابھی کچھ لوگ آ رہے ہیں تو نوجوان ہیں، تو ان کو تو پھر حضرت علی کو پیش نظر رکھنا پڑے گا، مصعب بن عمر کو پیش نظر رکھنا پڑے گا، اور ایسے بیشتر صحابہ ہیں جو نوجوانی کی حالت میں اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دے دیے، ایسی قربانیاں دیے کہ جس رات شادی ہوئی، دلہن کو چھوڑ کر جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو اسی حالت میں جو ہے سو جنگ میں چلے جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ کیا اس کو آرزویں نہیں تھی؟ اس کو خواہشات نہیں تھی؟ کیا اس کی زندگی نہیں تھی؟ اس کو زندگی نہیں تھی، اس کے بھی خواہشات تھے ہوں گے نا، وہ بھی تو انسان ہی تھا نا۔ لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم ہوگا کہ غزوے کا اعلان ہوگا تو فوری اسی غزوے کی حالت ہے، وہ اسی غزوہ احد کی بات ہے وہ کہ جب اعلان ہوا تو آپ فوری نکل کر بیوی کو ابھی غسل بھی نہیں کیے اسی حالت میں چھوڑ کر جنگ میں شریک ہوئے۔
یہ قربانیاں دینا پڑتا، تب جا کر اسلام کے ساتھ ہم کو بھی سرخروئی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے ولا تہینوا ولا تحزنوا، اس بات کا پیغام دے کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں کہ ولا تہینوا، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ولا تہینوا ولا تحزنوا، نہ تم گھبراؤ نہ تم فکر مند ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن ہو جاؤ، بشرطے کہ تم مومن ہو جاؤ، تم مومن ہو جاؤ، پھر دیکھو کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ وہ رب ہے جو رب العالمین ہے، اتنی بڑی طاقت ہے۔ معمولی کاؤنسلر ہے تو آکڑ کے چلتے، ایم ایل اے کا دوست ہے تو آکڑ کے چلتے، ایم پی او تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ ارے ہمارے ساتھ ہمارا رب جب ہے تو ہم کو گھبرائیں گے؟ ہم گھبرائیں گے؟ ہم فکر مند ہوں گے؟ نہیں ہوتے، بشرطے کہ مومن ہو جاؤ۔ مومن ہونے کے لیے سرکار دو علیہ وسلم کی دونوں سنتوں کو اپنانا ہے۔ کیا؟ انا نبی رحمتun انا نبی ملحمتun، کہ میں رحمتوں کا نبی بھی ہوں، میں معرکوں کا نبی بھی ہوں، کہ وقت آ جائے تو یہ، وقت آ جائے تو یہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے سن رہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان